اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب کراروی۔ صفحہ نمبر 31 میں آپ نے ملاحظہ فرمایا جنگ احد اور اس کے نقصانات۔ صفحہ نمبر 32 مدینہ ماتم کدہ بن گیا۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدہ تھا۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھی۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کی کوئی نواخوانی نہیں ہے۔ رقت کے جوش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا، افسوس حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ دولت کدہ پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینیان کی بھیڑ تھی اور حمزہ کا ماتم بلند تھا۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 283۔ یہ جنگ یوم سے شنبہ 15 شوال سن 3 ہجری میں واقع ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حفصہ بنت عمر کے ساتھ ہوا اور غزوہ حمر الاسد کے لیے آپ برآمد ہوئے۔ حضرت علی علمبردار تھے۔ سن 4 ہجری کے اہم واقعات۔ محرم 4 ہجری میں بنی اسد نے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا، جسے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سلمہ کو بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار بھگایا۔ پھر سفیان بن خالد نے حملہ کا ارادہ کیا، جس کے مقابلے کے لیے عبداللہ ابن انیس بھیجے گئے۔ واقعہ بئر معونہ۔ صفر سن 4 ہجری میں ابو برا عامر بن مالک کلابی کی درخواست پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 انصار کو تبلیغ کے لیے انہی کے ہمراہ روانہ کیا۔ یہ لوگ مقام بئر معونہ پر ٹھہرے، جو مدینے سے 4 منزل کے فاصلے پر واقع ہے، اور ایک شخص عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس نے قاصد کو قتل کر دیا، پھر ایک بڑا لشکر بھیج کر تمام صحابہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزوہ بنی نذیر۔ عمر بن امیہ نے قبیلہ عامر کے 2 آدمی قتل کر دیے تھے اور ان کا خون بہا اب تک باقی تھا۔ بروایت طبری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مطالبے کے لیے چند اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے پاس گئے۔ انہوں نے مطالبہ تو قبول کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا یہ خفیہ پروگرام بنایا کہ ایک شخص کوٹھے پر جا کر ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا دے۔ چنانچہ عمر بن حجاج یہودی بالا خانے پر گیا۔ حضرت کو اس کی اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ بنی نذیر ایک قلعے میں رہتے تھے جس کا نام زہرہ تھا۔ یہ قلعہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ حضرت نے اس کی ناشائستہ حرکت کی وجہ سے جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ 10 یوم کے اندر یہ مقام خالی کر دو۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی خزرجی منافق کے ورگلانے سے سرتابی کی۔ قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بالآخر وہ لوگ 6 یوم میں مفزور ہو گئے۔ غزوہ ذات الرقاع۔
اسی سن 4 ہجری ماہ جمادی الاول میں قبیلہ انمار و سالبتا و غطفان نے مدینے پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو لے کر ان کے پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن وہ سامنے نہ آئے اور بھاگ نکلے۔ اسی موقع پر ایک شخص نے با ارادہ قتل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلوار مانگی تھی اور آپ نے دے دی تھی، مگر وہ قتل کی جرات نہ کر سکا۔ ابو الفدا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88۔ اسی سن 4 ہجری میں غزوہ بدر ثانی بھی پیش آیا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ اس غزوہ میں بھی حضرت علی علیہ السلام علم بردار تھے۔ اسی سال ماہ شعبان میں حضرت امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے اور ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد ہوا اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے وفات پائی۔ سن 5 ہجری کے اہم واقعات: جنگ خندق۔ اسی جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ ذی قعدہ سن 5 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل کے متعلق ارباب تواریخ لکھتے ہیں کہ مدینے سے نکالے ہوئے بنی نذیر کے یہودی جو خیبر میں سکونت پذیر تھے، وہ شب و روز اور صبح و شام مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اسکیمیں بنایا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے جس سے مسلمانوں کا تخم تک نہ رہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مکہ چلے گئے اور ابو سفیان کو ملا کر بنی غطفان اور قیس کے رشتے اخوت قائم کر لیا اور ایک معاہدے میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کے سورما اکٹھا ہو کر مدینے پر حملہ کرے تاکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا قلعہ کما ہو جائے۔ اسکیم مکمل ہونے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلا اور یہودی کے دیگر قبائل نے 6000 کے لشکر سے پیش قدمی کی، غرض کہ 10,000 کی جمعیت مدینے پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حملے کی اطلاع پہلے ہو چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکل کر کوہ صلاح کو پشت پر لے لیا اور جناب سلمان فارسی کی رائے سے 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھدوائی اور خندق کھودنے میں خود بھی کمال جانفشانی کے ساتھ لگے رہے۔ اس جنگ میں اندرونی خلفشار اور منافقوں کی ریشہ دعانیائی بھی جاری رہی۔ جلال الدین سیوطی کا کہنا ہے کہ اندرونی حالات کے تحفظ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر پھر عمر کو بھیجنا چاہا، لیکن ان حضرات کے انکار کر دینے کی وجہ سے حضرت نے حذیفہ کو بھیجا۔ درمنشور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 185۔ خندق کی کھدوائی کا کام 6 روز تک جاری رہا۔ خندق تیار ہوئی ہی تھی کہ کفار کا لشکر عظیم آ پہنچا۔ لشکر کی کثرت دیکھ کر مسلمانوں کے اوزان خطا ہونے لگے۔ کفار یہ ہمت تو نہ کر سکے کہ دفعتاً حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کر دیتے، لیکن اکا دکا خندق پار کر کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور وہ یہ سلسلہ 20 روز تک جاری رہا۔ ایک دن عمر بن عبدود جو لوئی بن غالب کی نسل سے تھا اور عرب میں 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا، خندق پھاند کر لشکر اسلام تک آ پہنچا اور حل من مبارز کی صدا دی۔ عمر بن عبدود کی آواز سنتے ہی عمر بن خطاب نے کہا، یہ تو 1000 فداء کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے، یعنی بہت ہی بڑا بہادر ہے۔ یہ سن کر مسلمان
مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صدائے مبارزت پر لشکر اسلام کو مخاطب کر کے مقابلے کی ہمت دلائی، لیکن ایک جوان بہادر کے علاوہ کوئی نہ سن سکا۔ تاریخ خمیس روضۃ الاحباب اور روضۃ الصفا میں ہے کہ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی، مگر حضرت علی علیہ السلام کے سوا کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا کہ یہ عمر بن عبدود ہے۔ آپ نے عرض کی، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو میدان میں نکلنے کے لیے تیار کیا، اپنی زرہ پہنائی، اپنی تلوار کمر میں حائل کی، اپنا عمامہ اپنے ہاتھوں سے علی علیہ السلام کے سر پر باندھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی، خدایا جنگ بدر میں عبیدہ کو، جنگ احد میں حمزہ کو دے چکا ہوں، اور پالنے والے اب میرے پاس علی رہ گئے ہیں، مالک ایسا نہ ہو کہ آج ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ دعا کے بعد علی علیہ السلام کو پیادہ روانہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حیات الاحوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 و سیرت محمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102۔ الغرض آپ روانہ ہو کر عمرو کے پاس مقابلے کے لیے پہنچے۔ علامہ شبلی کا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمرو سے پوچھا، کیا واقعاً تیرا یہ قول ہے کہ میدان جنگ میں اپنے مقابل کے 3 باتوں میں سے ایک ضرور قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اسلام قبول کر؟ اس نے کہا، ناممکن ہے۔ پھر فرمایا، اچھا، جنگ گاہ سے واپس چلے جا؟ کہا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، اچھا، اتر آ اور مجھ سے نبرد آزما ہو۔ وہ اتر پڑا، لیکن کہنے لگا، مجھے امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی شخص بھی مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر دیکھو میں تمہاری جان لینا نہیں چاہتا۔ غرض جنگ شروع ہو گئی اور 70 واروں کی نوبت آئی۔ بالآخر اس کی تلوار علی علیہ السلام کی سپر کاٹتی ہوئی سر تک پہنچی۔ علی علیہ السلام نے جو سنبھل کر ہاتھ مارا تو عمرو بن عبدود زمین پر لوٹنے لگا۔ مسلمانوں کو اس دست بدست لڑائی کی بڑی فکر تھی، ہر ایک دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب عمرو سے حضرت علی علیہ السلام لڑ رہے تھے تو خاک اس قدر اڑ رہی تھی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا، اگر غبار میں ہاتھوں کی صفائی تو نظر نہ آئی، ہاں تکبیر کی آواز سن کر مسلمان سمجھے کہ علی علیہ السلام نے فتح پائی۔ عمرو ابن عبدود مارا گیا اور اس کے ساتھی خندق کود کر بھاگنے لگے۔ خبر فتح جب حضرت تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باغ ہو گئے۔ اسلام کے تحفظ اور علی علیہ السلام کی سلامتی کی مسرت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، آج کی ایک ضربت علی علیہ السلام میری ساری امت، وہ چاہے زمین میں بستی ہو یا آسمان میں رہتی ہو، کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عمرو بن عبدود کے سینے پر حضرت علی علیہ السلام سوار ہو کر سر کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے چہرہ اقدس پر لعاب دہن سے بے ادبی کی۔ حضرت کو غصہ آ گیا۔ آپ یہ سوچ کر فوراً سینے سے اتر آئے کہ کار خدا میں جذبہ نفس شامل ہو رہا تھا۔ جب غصہ فرد ہوا تب سر کاٹا اور زرہ اتارے بغیر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم میں جا پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے براوائے سلمان قندوزی آسمان سے انار لا کر تحفہ عنایت کیا، جس میں سبز رنگ کا رومال تھا اور اس پر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ سے کامیاب و کامران واپس ہوئے اور عمرو بن عبدود کی بہن بھائی کی لاش پر پہنچی اور خود وہ ذرا بدستور اس کے جسم پر دیکھ کر کہا: ما قتلہ الا کفو کریم، اسے کسی بہت ہی معزز بہادر نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے عمرو، اگر تجھے اس قاتل کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا تو میں ساری عمر تجھ پر گریہ کرتی۔ معارج النبوہ اور روضۃ الصفا میں ہے کہ فتح کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام واپس ہوئے تو حضرت ابوبکر و عمر نے اٹھ کر آپ کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔